درس ہمیں دستور زندگی دیتا ہے، چاہے جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائے، مقابلہ کرتے رہنا، اپنے دین کو کبھی مت چھوڑنا۔ آج جن حالات سے وطن عزیز پاکستان میں ملت تشیع گزر رہی ہے، آج یہاں پہ ضرورت ہے کہ کردار پیش کیا جائے۔ الحمدللہ اس وطن عزیز میں کوئی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کوئی بھی اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ وہ میری ملت کا مقابلہ کر سکے۔ اگر کسی میں اتنی جرأت ہوتی، اگر کسی میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ میری ملت کے عقائد کا مقابلہ کر سکتا، کسی میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ میدان میں میری ملت کے سامنے آ سکتا، تو پھر یہ بم دھماکے نہ ہوتے، یہ کمر کے پیچھے سے یہ گولیاں نہ چلتی۔ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسی طاقت موجود نہیں کہ جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہو۔ فقط ضرورت ہے تو اس بات کی کہ تمام کی تمام ملت تشیع ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے۔ یہ مت دیکھو کہ یہ مسجد کس نے بنائی ہے، یہ مجلس کروانے والا کون ہے، یہ تشیع، یہ ملت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسجد کا مسئلہ ایک شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری ملت کا مسئلہ ہے۔ یہ عزاداری، یہ ایک عزاداری کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ پوری ملت کی، پوری پاکستان شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی عزاداری پر حرف اٹھایا جائے وہ اسے سپورٹ کرے۔ یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اگر ہم آپس میں ہی تقسیم ہو جائیں گے تو پھر دشمن کو تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ وہ تو فقط اسی طرح ہوگا کہ جس طرح ہزارہ کے اندر ہوا، اس کے بعد پشاور کے اندر ہوا، ایک دھماکہ کیا اور پوری کی پوری ملت جو ہے وہ اسی کے پیچھے ہو گئی۔ جب ملت اس کے پیچھے ہو گئی تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ پر آگے اکٹھے ہو جائیں اور اپنے معاملات کو ساتھ لے کر چلیں۔ یقین جانیے پاکستان کے اندر کسی حکومت نے تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے مجھے اسی لائن کے اندر علماء کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، میں نے جب بھی دیکھا ہے کوئی دھماکہ ہوا ہے، کوئی قتل و غارت ہوئی ہے، تو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جی، وہ پتہ کرے گی، وہ تفصیل کرے گی، وہ ملزموں کو ڈھونڈے گی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1 یا 1.5 مہینے کے لیے وہ کمیٹی بنائی جاتی ہے، 2 مہینے بنایا جاتا ہے اور رزلٹ بالکل زیرو ہے۔ رزلٹ بالکل زیرو ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہیں، ہم ایک قیادت کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، وگرنہ جتنی تعداد پاکستان میں ہماری ہے، ہمارے دشمنوں کی اتنی تعداد نہیں ہے۔ ہر مذہب ہمارا دشمن نہیں، ہر قوم ہماری دشمن نہیں۔ چند ایک تفریقی ایسے ہیں، اقلیت ایسی ہے کہ جو ملت تشیع کو ختم کر دینا چاہتی ہے، تو یہ وہ انہی کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے 40 سال علی کو ممبروں سے، محرابوں سے گالیاں نکلوائیں، انہوں نے وزیر خریدے، انہوں نے معاشیر خریدے، انہوں نے خطبہ خریدے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خطبہ مارے گئے، وہ تخت ٹوٹ گئے، وہ تاج پیروں کی زینت بن گئے، ان کے پشت پناہ اپنی اپنی قبروں کے ذریعے جہنم کی وادیوں میں پہنچ گئے۔
لیکن علی آج بھی افق انسانی پر جلملاتے ہوئے تارے کی طرح چمک کر بتا رہا ہے، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا۔ یا یہ علی وہ ہمارا دشمن علی کی نفرت میں، علی کے بغض میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہوتے، اگر ہم ایک قیادت کے پیچھے چل رہے ہوتے تو یہ جرت نہیں پڑتی، کسی لعین کی یہ جرت نہیں پڑتی تھی کہ وہ میرے ہی وطن میں، میری ہی مٹی پہ بیٹھ کر، اسی ملک میں کہ جسے بنانے میں ہم شامل ہیں، جسے بچانے میں ہم شامل ہیں، جس کے امن و امان میں ہم شامل ہیں، اسی ملک کے ایک ٹھنڈے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے علل اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اذانوں سے علی ولی اللہ کو ختم کرو۔ میں کہتا ہوں تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس طرح کربلا سے لے کر آج تک ختم ہوتی آئی ہے، قیامت تلک اسی طرح مٹی میں ملتی جائیں گی۔ یہ علی ولی اللہ تھا، یہ ہے، یہ باقی رہے گا۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، ہمارے دلوں سے علی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ یا صرف ضرورت ہے تو اتفاق کی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کون بندہ کس عقیدے کا مالک ہے۔ اسلام کے اندر جو چیز ہم سے پوچھی جائے گی، جو عقائد ہم سے پوچھے جائیں گے، اول چیز یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے رسول فرماتے کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ شرک تو نہیں کیا۔ تو میرے رسول فرماتے شرک کے علاوہ تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان مشرک نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ انسان نمازی ہو۔ باقی عقائد کے اندر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ہاں جس کے پاس جو پہنچا وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، وہ جانے، قبر جانے اور حشر جانے۔ جو سوال تجھ سے کیا جائے گا اللہ کی وحدانیت پہ ہوگا یا تیری نماز پر ہوگا۔ اگر تیرے شرک سے پاک ہے، اگر تو آل محبت کی محبت کو دل میں رکھتا ہے تو جا اس جگہ پہ کھڑا ہو کر منتظر عباس علوی یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ حشر کے دن تجھے اسی وجہ سے معاف کر دے گا کہ تیرے دل میں علی کی محبت ہے۔ محبت سارے ہی رکھتے ہیں، یہ فرق اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے حقوق کو ادا کرو، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یقین جانیے آنے والا وقت اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان علماء کا کہ جنہوں نے اس پاکستان کے اندر جد و جہد کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور ہم تو یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا تحفظ کون کر رہا ہے، اسمبلیوں میں جا کے ہمارے عقیدے کون بچا رہا ہے، ہمارے اوپر اٹھنے والے سوالوں کے جواب کون دے رہا ہے، یہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں۔ بار بار پلیٹ فارم کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جس قوم میں اتفاق آ جائے، جو قوم آپس میں مل جائے، اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کا کوئی دشمن اپنے کسی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس میں اتفاق ہو، جس میں محبت ہو، جو خلوص دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔
وہ تمہیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تم زندہ رہنے کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آل محمد کی محبت میں مر جانا یہ شہادت ہے۔ بھائی جب اجتماع میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مثلا ایک جگہ دھماکہ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا اجتماع تھا، وہاں پہ دھماکہ ہو گیا، آج پھر ایک اجتماع ہے، ممکن ہے کہ دھماکہ ہو جائے، پرسوں پھر ہے، ہو سکتا ہے کہ دھماکہ ہو جائے، ہم یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ آل محمد کی محبت میں مر جانا یہ شہادت کی موت ہے۔ بابا پھر بھی ہمارے اجتماعوں میں فرق نہیں پڑتا، پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہمیں کوئی مٹا سکتا ہے، نہ آج تک ہم مٹے ہیں، مٹ جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ اجتماعوں سے دھماکے ختم ہو جائیں گے، یہ سر اٹھانے والے، یہ سرگوشیاں کرنے والے انہی قبروں میں چلے جائیں گے کہ جن میں ان کے باپ و دادا چلے گئے ہیں۔ بابا سے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اب میں ملا تاخیر دعوت